کیا غذا کے ذریعے کینسر سے بچاؤ ممکن ہے؟ یا وہ کون سی غذائیں ہیں جنہیں کھانے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے؟ کینسر کا مرض ایک وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق امریکہ میں ہر 3 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کینسر کا مرض ضرور لاحق ہوگا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ترقی یافتہ ممالک کا یہ حال ہے تو ترقی پذیر ممالک کا کیا حال ہوگا۔ کینسر کا کوئی حتمی علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لوگ اپنی غذا میں کچھ تبدیلیاں کر لیں یا کچھ چیزیں شامل کر لیں تو کینسر سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ کافی سائنسداں اس بات پر تو متفق ہیں کہ کینسر پیدا کرنے والی غذائیں کون سی ہیں، مثلا غیر قدرتی طریقوں سے بنایا اور محفوظ کیا گیا گوشت، فاسٹ فوڈز خاص طور پر برگرز، فرائز، چکن جو ہے، پیزا وغیرہ، الکوہول اور چینی سے بھرے ہوئے مشروبات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جوہنا لیمپ سیاٹل کے فریڈ ہچسن کینسر سینٹر میں کینسر سے بچاؤ پر تحقیق کرنے والی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ اس بات کا جاننا کہ کون سی غذا یا غذائیں کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے آسان کام نہیں۔ جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں امریکن انسٹیٹیوٹ فار کینسر ریسرچ کے وائس پریزیڈنٹ نائجل براکٹن کا کہنا ہے کہ کوئی ایک غذا یا غذائے واحد کینسر سے بچاؤ میں مدد نہیں دے سکتی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک اچھی اور صحت مند خوراک کھانے سے اس کے خطرات میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق کچھ ایسی غذائیں ہیں جن کے استعمال سے کینسر سے ممکنہ طور پر بچا جا سکتا ہے۔ وہ غذائیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت و تندرستی کے بارے میں جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ کینسر سے ممکنہ بچاؤ کے لیے پہلی غذا ہے ہری گوبھی، جسے انگریزی میں براکلی کہتے ہیں، اور اسی کے قبیل کی مختلف سبزیاں جیسے کرم کلا ہے، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، اور خاص طور پر برسلز اسپراؤٹس جسے کہتے ہیں، یعنی چھوٹی بند گوبھی۔ ان سبزیوں میں ایک کمپاؤنڈ آئسوتھائوسائنیٹ پایا جاتا ہے جو جسم کے خلیوں سے زہریلے مادوں کو یعنی ٹاکسنز کو صاف کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اس وجہ سے جسمانی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئسوتھائوسائنیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے کینسر سے بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے، جس میں پروسٹیٹ کا کینسر، چھاتی، مثانے اور آنتوں کا کینسر شامل ہے۔ ہفتے میں 5 سے 6 دفعہ ان سبزیوں کا، خاص طور پر چھوٹی بند گوبھی کا استعمال کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری غذا ہے ٹماٹر اور ٹماٹر سے بنی ہوئی غذائیں۔ کئی تحقیقات میں ٹماٹر اور پروسٹیٹ کینسر کا کچھ نہ کچھ تعلق دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید ٹماٹر میں موجود ایک کیمیکل لائکوپین بتائی جاتی ہے۔ لائکوپین ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ٹماٹر کے جو لال رنگ ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن لائکوپین ٹماٹر میں موجود بہت سارے کمپاؤنڈ میں سے صرف ایک کمپاؤنڈ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہو۔ بہرحال ٹماٹر کچا کھانے کے بجائے اسے کاٹ کر اور پکا کر کھانا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے لائکوپین جسم میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ اس کا صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی سوس بنا کر یا زیتون کے تیل میں پکا کر کھایا جا سکتا ہے۔ تیسری غذا میں شامل ہیں لوبیا اور دالیں، کالی اور لال لوبیا اور مختلف دالیں مثلا چنا، مونگ، مسور وغیرہ۔ لوبیا اور دالوں میں پروٹین کے ساتھ ساتھ فائبر بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ آنتوں اور مدافعتی قوت کے اضافے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے یا مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ فائبر آنتوں کے کینسر سے بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آنتوں میں موجود جو جرثومے ہیں، جب فائبر اندر جاتا ہے تو فائبر کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ فائبر کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے جو اندرونی جھلی کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو وہ توانائی پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت برقرار رہتی ہے اور آنتوں کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ لوبیا یا دالوں کی مقدار کم از کم 30 گرام روزانہ ہونی چاہیے۔ چوتھی غذا ہے بیری اور انار۔ بیریوں میں اسٹرابیری، بلو بیری، کرین بیری یا کالی رس بیری وغیرہ شامل ہیں۔ بیریوں اور انار میں یعنی بیریز اور انار میں اینٹی آکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ وٹامن سی اور مختلف فلیوونوائڈز پائے جاتے ہیں جو خلیوں کو کمزور ہونے اور ڈی این اے کو ڈیمیج ہونے سے روکتے ہیں۔
ڈوروتھی کلیمس زکاز یو ایس اے کی یونیورسٹی آف مین میں پروفیسر آف کلینکل نیوٹریشن ہے. ان کے مطابق بیریز میں کچھ خاص قسم کے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کینسر کی ابتدا کو، اس کی افزائش کو اور اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں. بیریاں جو ہیں یا بیریز جو ہیں وہ سوزش بھی کم کرتی ہیں، یعنی لگاتار سوزش کا رہنا بھی کینسر کا سبب بن سکتا ہے. اور سوزش کم کرنے کے لیے کم از کم آدھے سے 1 کپ بیریز کھانا اچھی بات ہے. 5ویں غذا ہے لہسن. لہسن میں ایک مادہ ایلیسن پایا جاتا ہے. لہسن کی جو تیز بو ہوتی ہے وہ اسی مادے کی وجہ سے ہوتی ہے. چائنا میں خاص علاقے کے لوگوں میں معدے کا کینسر کافی پایا جاتا ہے. یہاں پیکنگ یونیورسٹی کینسر ہاسپٹل کے ڈاکٹر وینگ چن لی نے کوئی 3000 لوگوں پر ایک لانگ ٹرم اسٹڈی کی تھی، جس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو سال بھر میں تقریباً 2 پاؤنڈ یا 1 کلو کے قریب لہسن کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں معدے کا سرطان ہونے کے یا کینسر ہونے کا امکان جو ہے وہ 17% تک کم ہو جاتا ہے. یہ ہفتے کے تقریباً 5 جوے بنتے ہیں. ڈاکٹر لی کے مطابق کچے لہسن کو کچل کر اور اس کو تیل کے ساتھ ملا کر اور سلاد وغیرہ میں شامل کر کے کھانے سے زیادہ بہتری آتی ہے. کینسر ایک موذی مرض ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف مریض ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے بلکہ عزیز رشتہ دار بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گو کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن جو کچھ بھی علاج کے نام پر ہوتا ہے یا ہو رہا ہے وہ مہنگا بھی بہت ہے. اس لیے اپنی صحت کا اور اپنی غذا کا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں. فی امان اللہ.